آپ کو وقت دینا پڑے گا. یہ بچے آپ کی آخرت کا سرمایہ ہیں. ایک ماں کو وقت دینا پڑے گا. یہ آپ کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے, جیسے پرورش آپ کی ذمہ داری ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم پرورش کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے, تربیت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے. عورتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے. بچہ باہر سے آیا کھیل کر کے, کپڑا گندا ہو گیا, ماں پریشان ہو جائے گی, جلدی جلدی صاف کپڑا پہنائے گی. جسم گندا ہو گیا, نہلا دھلا کر کے صاف کر دے گی جسم کو. لیکن یہ بچہ جو باہر سے آیا ہے نا, جیسے اس کے کپڑے گندے ہوئے ہیں, جیسے اس کا جسم گندا ہوا ہے, ایسے ہی بچہ جب باہر سے آتا ہے تو اس کے اخلاق بھی گندے ہو جاتے ہیں, اس کے کیریکٹر پہ بھی کوئی دھبا لگ جاتا ہے. جیسے اس کے کپڑوں کو صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, ویسے اس کے کیریکٹر کو صاف کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ باہر سے آیا گالی سیکھ کر کے آ گیا ہے, اس نے کوئی بھجن سن لیا ہے, اب گا رہا ہے, وہ اس کو تھوڑی پتا ہے. کتنا اپنے بچوں کو اس ماحول میں اس بات سے بچانا کہ ان کے کانوں میں گالی کی آواز نہ جائے, کتنا مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل کام ہو گیا ہے. تو وہ باہر سے آ رہا ہے, اس نے کوئی عقیدے کی برائی سیکھ لی ہے, اب اس کے کپڑے کو صاف کرنا, اس کے جسم کو صاف رکھنا جیسے آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے کیریکٹر اور اس کے عقیدے کو صاف کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا ہم احساس نہیں کرتے. یہ تربیت ہے, یہ آپ کو کرنی ہے کیونکہ بچہ آپ کا ہے. ہم سوچتے ہیں نہیں ہم نے تو فلاں مدرسے میں داخل کرا دیا ہے بچے کو, ماشاءاللہ اتنے اچھے استاذ پڑھا رہے ہیں. بھائی مدرسہ, استاذ, مکتب, اسکول یہ بچوں کی تعلیم کے مرکز ہے, تربیت کے مرکز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعلیم جیسے پرورش اور تربیت میں فرق ہے نا, ویسے تعلیم اور تربیت میں بھی فرق ہے. تعلیم نام ہے بچے کو کچھ بتانے کا, اور تربیت نام ہے بچے کو کچھ بنانے کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچے کو بتا دیا کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں, اس کے علم میں یہ بات آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے. تربیت یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو کنونس کروں, اس کو ایسا ماحول فراہم کروں, اپنے عمل اور کردار سے ایک مثال اس کے سامنے ایسی رکھوں کہ اب یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اس کا شوق بن جائے. یہ تربیت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, میں بچے کو بولوں بیٹا اللہ تعالیٰ نے سچ بولنا ہم پر لازم کرا دیا, جھوٹ بولنا بری بات ہے. اب میرے بچے کو سمجھ میں آ گیا جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے. پر میں ایک ماحول میں اس کو اس طرح سے کنونس کروں, اس کی شخصیت کو ایسا ڈھال دوں, اس کے ذہن کو ایسا بناؤں کہ اس کو جھوٹ بولنے سے نفرت ہو جائے. یہ تربیت ہے. یہ آپ کے مکاتب, اچھے استاذ یہ بنیادی طور پہ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. پر تعلیم تربیت کا ایک ذریعہ تو ہے, کل تربیت نہیں ہے. اچھی تعلیم ضروری ہے تربیت کے لیے, لیکن صرف تعلیم کا نام تربیت نہیں ہے. استاذ اچھی تعلیم دے سکتا ہے, تربیت آپ کو کرنی ہے. یہ بچے آپ کے آخرت کا سرمایہ ہیں, یہ آپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. ان کو اچھا انسان بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے. اس کے لیے فکر مند ہونا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تربیت ایک بہت گہرے عمل کا نام ہے, اس کے لیے ایک بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. ہم کبھی مطلب آپ بتائیں کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں اور پلاننگ کریں کہ بھائی بچے کو ہمارے بچے کو ہم کو سخی بنانا ہے, تو اس کے لیے کوئی پلان کرو کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے سخی بنے, لوگوں کا درد سمجھے, صدقہ خیرات کرنے والا بنے, بانٹنے والا بنے, شیئرنگ سیکھے. اس کے لیے کچھ ہم کو پلان کرنا چاہیے. بھائی ایک گھر بناتے ہیں تو کتنی پلاننگ کرتے ہیں ہم. ہاں, کرسی یہاں رکھنی ہے, صوفے یہاں رکھنے, کشنز یہ کلر کے ہوں گے, کچن یہاں ہوگا, ٹی وی یہاں رکھنی, کمپیوٹر یہاں رکھنا ہے. ایک گھر بنانے میں اتنی پلاننگ کرتے ہیں. تربیت ایک بچے کو انسان بنانے کا نام ہے. اس کے لیے کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ اس موضوع پر آپ اپنی بیوی سے کتنا ڈسکشن کرتے ہیں کہ بچے کا مزاج, اس کی نفسیات, اس کی سائیکالوجی کیسی ہے, اور اس کے حساب سے اس کی تربیت کا پلان کیا ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں کون کون سی چیزیں اس کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہیں جس سے اس کو بچانا ہے. بات ہی نہیں کرتے اس موضوع پہ ہم. ہاں, اس موضوع پر ہمارا اپنی بیویوں سے کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتا ہے. جو انسانی شخصیت کا ایک ایک کمال ہے نا, وہ چن چن کر کے آپ کو اپنے بچے کی شخصیت میں ڈالنا پڑے گا. تربیت بہت باریک عمل ہے.
جو انسانی شخصیت کا کمال ہوتا ہے نا، جو کمالات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں پیدا ہو، وہ اس کا بیج بچپن میں اس کے ذہن و دماغ میں بونا پڑے گا، تب جا کر کے وہ بڑا ہونے کے بعد اس کا ثمر نکلے گا، اس کا پھل نکلے گا. جیسے کھیتی ہوتی ہے نا، کھیتی میں ایک وقت ہوتا ہے بوائی کا، جب جو آپ بوتے ہیں بوائی کے وقت میں، کٹائی کے وقت وہ کاٹتے ہیں. ایسے ہی بچے کا جو بچپنا ہوتا ہے نا، وہ کھیتی کرنے کا موقع ہوتا ہے. ہر وہ کمال اور خوبی جو جوانی میں آپ اپنے بچے کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بچپن میں اس کا بیج اس کے دماغ میں ڈالنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سخی ہو جائے، مسجد میں آتے ہیں بچے کو 100 روپیہ دے کر کے لائیں کہ بچہ ڈونیشن باکس میں ڈالنا ہے تم کو. گھر سے باہر نکلیں اس کو دیں کوئی تازہ بنا ہوا کھانا، اس کو دیں کہ کسی غریب کو ہم کو دینا ہے، بچا ہوا نہیں تازہ کھانا. 2-4-10 بلینکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے سردی کے موسم میں، لے کے جائیں بچے کے ساتھ، بانٹیں غریبوں کے درمیان میں. رمضان آ رہا ہے، بنائیں ایک اپنے استطاعت کے اعتبار سے ایک راشن کٹ بنائیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے نکلیں تقسیم کرنے کے لیے. بچپن سے اگر آپ یہ خوبی اس کے، سخاوت کا کوئی انجیکشن آتا ہے کہ 16 سال کا ہو گیا لڑکا کنجوس ہے، چلو اس کو سخاوت کا انجیکشن لگا دو، اور انجیکشن لگایا اور 24 گھنٹے میں کنجوس سے سخی ہو گیا؟ ایسا ہوگا نہیں نا. ہر وہ خوبی جو چاہتے ہیں کہ بچے کی جوانی میں اس کی شخصیت میں پیدا ہو، بچپن سے اس پر اس کی تربیت محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی باحیا بنے، حیا کا کوئی کیپسول تھوڑی آتا ہے کہ 16 سال کی ہو گئی لڑکی بے حیا ہے، اس کو 40 دن کا کیپسول کھلا دو اور اس کے بعد 40 دن کے کورس میں بے حیا لڑکی باحیا بن کے نکلے گی. ایسا ہوتا ہے نہیں نا. وہ حیا اس کو بچپن سے سکھانی پڑے گی. ابھی وہ 4 سال 5 سال کی ہے، اس کو بتاؤ بھائی اسکارف پہنا جاتا ہے. 6 سال 7 سال کی ہو گئی، اس کو اوڑھنی اوڑھنا سکھاؤ. محرم نامحرم رشتہ دار کا فرق بتاؤ، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاؤ، کن سے کتنا قریب ہوا جا سکتا ہے ان کو بتاؤ، کن سے ہاتھ ملانا چاہیے کن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. کتنی بڑی ہو گئی آپ کسی کے گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی کے پیٹھ پہ نہیں لدنا چاہیے. مناسب لباس کیا ہوتا ہے، نامناسب لباس کیا ہوتا ہے، یہ فرق اس کو بچپن سے جب آپ سکھائیں گے تب جا کر کے جوانی میں وہ حیا اس کی شخصیت میں پیدا ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سوسائٹی کے اندر بچی بھی نہیں ہے، 11 سال 12 سال 13 سال کی لڑکیاں اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے. 12 13 14 سال کی لڑکیاں ہیں، نامناسب قسم کا لباس پہنا کر کے لوگ شادیوں میں لے کر کے جا رہے ہیں، سلیو لیس لباس پہنا شادی میں لے کر کے جا رہے ہیں، اسکرٹ پہن کر کے اسکول جا رہی ہے. اور اگر کوئی اعتراض کر دے ہم جیسا مولوی تو بولیں گے بہت کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں. بھائی وہ تو ابھی بچی ہے. سبحان اللہ. ہماری بچیوں کو سب سے زیادہ بے حیا بنانے والا جملہ یہی ہے کہ ابھی بچی ہے. ابھی بچی ہے تبھی تو حیا سیکھے گی وہ. اگر ابھی سے اس کو حیا نہیں سکھائیں گے آپ، اچانک بڑی ہو کر کے تھوڑی باحیا ہو جائے گی وہ. ابھی سے اس کو حیا سکھانی پڑے گی. تو ہر وہ کمال جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں پیدا ہو، اس کا بیج آپ کو بچپن میں بچے کی شخصیت میں بونا پڑے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچے کے اکیڈمک پہ آپ بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس کا میتھس اچھا ہو جائے، اس کی انگلش اچھی ہو جائے، سائنس اس کا اچھا ہو جائے، جغرافیہ کی اس کو معلومات ہو جائے، دنیا کے علوم پر بہت محنت کر رہے ہیں جو اس کی آخرت کو سنوارنا ہے. اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، میرا بچہ سخی بنے، میرا بچہ بہادر بنے، میرا بچہ باحیا بنے، میرے بچے کے دل میں اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، صحابہ سے محبت ہو، اپنے دین سے محبت ہو، اپنی قوم سے محبت ہو، اس کو علم سے شغف ہو، علماء سے محبت ہو. یہ ساری خوبیاں بھی آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے اندر پیدا کرنا.